یہ ذکر کے فائدے ہیں۔ ذکر جو ہے وہ رزق کھینچتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، یعنی کہ اس کے دیکھنے والے سے رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے، اور جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔ ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے۔ یہی مرتبہ صوفیہ کا منتہائی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ شانہ اس کی جائے پناہ اور ملجا بن جاتے ہیں، اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ حضوری پیدا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب ہے، چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، اور حدیث میں وارد ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ الحدیث۔ چنانچہ آیات اور احادیث کے بیان میں پہلے مفصل گزر چکا ہے کہ اگر ذکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت کافی تھی، چاہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی۔ خود غور کر لو، پانی بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔ دل اور روح کی روزی ہے، یعنی کہ ذکر اللہ کے دل اور روح کی روزی ہے۔ اگر ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسے بدن کو اس کی روزی یعنی کھانا نہ ملے۔ دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے ہر چیز پر اس کے مناسب زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے۔ دل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہیں، یہ اس کے لیے صفائی کا کام دیتا ہے، لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ بندہ کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔ جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے، اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ سکینہ کے معنی باب ہادہ کی فصل نمبر 2 حدیث نمبر 8 میں گزر چکے ہیں۔ اس کی برکت سے زبان غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بد گوئی، لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ تجربہ اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے محفوظ رہتا ہے۔ جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، اور ہر شخص کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید نیک بخت ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس کے میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ کتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے ذکر کے فضائل ہیں۔ یہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ جو ذکر کا جو باب ہے انشاءاللہ یہ میں پورا پڑھوں گا اگلی ویڈیو میں، انشاءاللہ آپ کو باقی کے فضائل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ جو ہے وہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا میرا چینل، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ آپ کا ڈاکٹر وکی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اوکے بائے بائے، اللہ حافظ۔